मौलाना फजल रहमान साहब में पीटीआई की रूह घुस गई है। 2-3 गाड़ियां हैं जिसकी कीमत करोड़ों रुपए है और वो इस्लामाबाद में खड़ी है मुख्तलिफ बारगेज में बेचने के लिए। और मौलाना साहब आप जो है ना, आपको अपने गिरबान में देखना चाहिए। फिर आप बातें करें 2002 में आपको कौन लाया था, आपको किन्होंने मैंडेट दिया था, जरा वो याद कर ले, अपने गिरबान में जान ले। अस्सलाम वालेकुम जी, वेरी वार्म वेलकम। मैं सलमान दुरानी और आप आज़ाद डिजिटल देख रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, मेरे साथ अरबाब खिज़र खान साहब मौजूद हैं जो कि रहनुमाए मुस्लिम लीग नून से खैबर पख्तूनख्वा से इनका ताल्लुक़ है। और आज के पॉडकास्ट में हमने बात करनी है, सबसे पहले तो इस पर बात कर लेते हैं कि जो मौलाना फजल रहमान की जानिब से एक अचानक एक बयान सामने आता है हमारे फ़ौजी जवानों के ख़िलाफ़, और बड़ा दुख और बड़ा दर्द जो है इस वक्त महसूस कर पा रही है आवाम भी, और जो शहीद हैं, शहीदों के जो लवाहिकीन हैं, जिन शहीदों ने इस ज़मीन के लिए, इस सरज़मीन के लिए अपना खून दिया, वो भी बहुत कर्ब में है इस वक्त। अरबाब साहब क्या कहेंगे, मौलाना फजल रहमान साहब को एकदम से क्या हुआ है, ये एकदम से बयान कहाँ से आ गया? देखिए सलमान भाई, जहां तक मौलाना फजल रहमान साहब की जो स्पीच है जो उन्होंने गुज़श्ता रोज की थी, तो मुझे तो ये लग रहा है कि मौलाना फजल रहमान साहब में पीटीआई की रूह घुस गई है। क्योंकि ये बातें तो पीटीआई के लोग ही करते थे जो अब मौलाना साहब कर रहे हैं। और फिर आप उन शहीदों के बारे में बातें कर रहे हैं, उन मुहाफिजों के बारे में बातें कर रहे हैं जिनकी वजह से हम अपने घरों में आराम की नींद सोते हैं, जिनकी वजह से मौलाना फजल रहमान साहब आराम की नींद सोते हैं, जिनकी वजह से मौलाना फजल रहमान साहब की फैमिली आराम की नींद सोती है। क्योंकि वहां पर जो हमारे वो जो जवान हैं वो बॉर्डर पे शहादतें नोश करते हैं। मौलाना साहब का ये कहना कि वो तो तनख्वाह लेते हैं, तो आज मैं मौलाना साहब को ये आपके प्रोग्राम की वसासत से ये मैं उनको दावत देता हूं कि मैं उनको वो जितनी रकम चाहे मैं उनकी दूंगा, जितनी तनख्वाह वो चाहे मैं उनकी दूंगा। वो अपने बेटों समेत जाकर एक बॉर्डर पर ड्यूटी सर अंजाम दे, तब हम कहेंगे कि मौलाना साहब जो है को वो उनकी बातें हकीकत पर मुबनी है। ड्राइंग रूम में बैठकर या एक जलसे जलूसों में इस किस्म की बातें करना देखे ना, ये जो है ना, तो ये मुझे मुहिब वतन नजर नहीं आ रहे। क्योंकि कोई भी मुहिब वतन शख्स इस किस्म की गुफ्तगू कर नहीं सकता है। कौम आज तक 9 मई नहीं भूली है। आपको पता है सलमान भाई कि आज भी पूरी कौम जो है ना वो पीटीआई को किस नजर से देखती है। क्योंकि उन्होंने 9 मई किया था, उन्होंने हमारी शौदाई की बेहुरमती की थी, उनके जो जो मुजस्मे थे उनको गिराए थे, कौमी अमलाक को नुकसान पहुंचाया था, हमारी जो अस्करी कयादत है उनके घरों पे हमले किए थे। तो वही तो बातें आज मौलाना साहब कर रहे हैं। तो मौलाना साहब को तो एक चीज जेब नहीं देता है। क्योंकि जिस तरह आपने अपने इंट्रो में कहा कि वो एक जीरक सियासतदान है, उनको देखे वो अभी जुमा जुमा 8 दिन हुए तो उनको सियासत में नहीं आए हुए है ना, तो फिर ये कौम जो है ना और किससे वो तवक्को रखेगी। क्योंकि मौलाना साहब जो है ना वो सियासतदान होने के साथ साथ वो एक दीनी रहनुमा भी है। कि पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान के जो बॉर्डर्स हैं उनको बंद किया गया है, वहाँ हालात कशीदा हैं, पाकिस्तान के ऊपर ये जिम्मेदारी डाले। जैसा कि उन्होंने कहा है कि जी अफ़गानिस्तान के साथ हमने अपना बॉर्डर ख़राब किया हुआ है, इंडिया के साथ बंद किया हुआ है, तो ये क्या समझ आती है आपको? कि मुझे तो सलमान भाई ऐसा नजर आ रहा है कि मौलाना साहब को तकलीफ इसी बात की है कि हिंदुस्तान के साथ हमारा बॉर्डर क्यों बंद है, अफगानिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर क्यों बंद है। और आपको बल्कि पूरी कौम को यह पता है कि हिंदुस्तान किस तरह अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करके पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है। क्योंकि मैं इस वक्त खैबर पुख्तूनख्वा में बैठा हुआ हूँ, यहाँ पर तो हम लाशें उठा उठा कर तक गए हैं। आए रोज हमारी सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो रहे, हमारे पुलिस जवान शहीद हो रहे, हमारे आम शहरी शहीद हो रहे। तो क्या मौलाना साहब को ये नजर नहीं आ रहे? जबकि इस वक्त मौलाना साहब का ये बयान सामने आना, जब बलूचिस्तान और खैबर पुख्तूनख्वा में एक सख्त ऑपरेशन शुरू होने वाला है दहशतगर्दों के खिलाफ, ऐसे मौके पर मौलाना फजल रहमान साहब का बयान आना, ये तो इस बात को बिल्कुल वाज़ेह करता है कि वो तो दहशतगर्दों की सहूलतकारी कर रहे हैं। तो दहशतगर्दों की सहूलतकारी करने वालों का भी जो अंजाम होता है वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। क्योंकि कौम अब जाग चुकी है और कौम जो है ना पाक फौज के साथ खड़ी है।
اور پاک فوج اور ریاست اس ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ کرنے کا تہیہ کر چکی ہے، اور خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے حالات تو پوری دنیا کے سامنے ہیں۔ تو مولانا صاحب جو ہیں اس وقت ان کو فوج کا مورال بلند کرنا چاہیے تھا، ان کو ایسے بیانات دینے چاہیے تھے کہ ہمارے جوانوں کے مورال بلند ہوتے، اور ایسے وقت میں مولانا صاحب ایسے بیانات دے رہے ہیں کہ وہ تو میرے خیال میں اس قسم کے بیانات تو ہندوستان بھی نہیں دے سکتا ہے، جس قسم کی بیانات مولانا صاحب دے رہے ہیں۔ ہندوستان بھی جو ہے نا وہ بھی، اب آپ کو پتا ہے کہ جب ہمارے ساتھ ان کی جنگ چھڑ گئی تھی اور ان کو 2 دن میں ہی جو عبرتناک شکست ہوئی تھی، تو وہ تو اب خواب میں بھی پاکستان کا نام نہیں لے سکتے ہیں۔ تو مولانا صاحب آپ ہندوستان کی زبان کیوں بول رہے؟ آپ پی ٹی آئی کی زبان کیوں بول رہے؟ آپ افغانستان کی زبان کیوں بول رہے؟ آپ اپنے آپ کو محب وطن سمجھتے ہیں تو آپ محب وطنی کی باتیں کریں، آپ اس قوم کے ساتھ کھڑے ہو جائے، آپ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہو جائے، ریاست کے ساتھ کھڑے ہو جائے۔ آپ کے جو بیانات ہیں وہ کسی صورت محب وطنی کے زمرے میں نہیں آتے ہیں، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ پر تو آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، کیونکہ آپ تو آرٹیکل 6 کے حقدار ہیں کہ آپ پر یہ وہ لاگو ہو جائے۔ کیونکہ دیکھیں نا اس وقت جو ملک کے حالات ہیں وہ پوری دنیا کے سامنے ہے، اور ایسے وقت میں آپ چلے جا کر جلسے جلوسوں میں جو گفتگو کر رہے ہیں، پاکستان کی جو فوج ہے نا وہ پاکستان ہے، میں پاکستان کا فوجی ہوں، آپ پاکستان کے فوجی ہے، ملک کا بچہ بچہ پاکستان کا فوجی ہے، کیونکہ جو ملک کے محافظ ہے پوری قوم ان کے ساتھ کڑی ہے۔ اور اگر مولانا صاحب اس قسم کے بیانات دیں گے تو اس سے پاکستان کی فوج کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، نہ ریاست کی صحت پر کوئی اثر پڑے گا۔ اچھا ارباب صاحب، مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ مینڈیٹ کی بات کرتی ہے اگر پی ٹی آئی تو چلو اچھا بھی لگتا ہے، کیونکہ مینڈیٹ واقعی ایک کنٹروورشل چیز ہے ان کے لیے، ان کا خیال ہے کہ ان کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے۔ مولانا صاحب کس مینڈیٹ کی بات کر رہے ہیں؟ یہ تو اس انٹرم سیٹ اپ کا بھی حصہ تھے، مولانا اسد جو ہے ان کی کرپشن کی کہانیاں بھی سامنے آئیں، سب نے سنی، انٹرم سیٹ اپ کے اندر ہوتے ہوئے، یہ میں تب کی بات بتا رہا ہوں۔ اچھا انٹرم سیٹ اپ میں بھی یہ تھے، اور پھر اپنی غالباً یہ سیٹ بھی جو ہے وہ نہیں جیت سکے، جے یو آئی کی کتنی سیٹیں نکلی ہوں گی اس وقت قومی اسمبلی کے لیے، تو مینڈیٹ ظاہر عوام نے نہیں دیا۔ تو یہ کس مینڈیٹ کی بات کر رہے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی کبھی فوج کسی کو لا کر بٹھا دیتی ہے، کسی کو لا کر نکال دیتی ہے، یہ ان کا حق نہیں ہے، یہ ایسا ہے ایسا۔ مولانا صاحب کو کس نے ہٹایا؟ مولانا صاحب تو ان کا تو کوئی مینڈیٹ تھا ہی نہیں، کوئی اسٹیک ہی نہیں تھا۔ سلمان بھائی، مولانا صاحب کو خیبر پختونخوا کے عوام مسترد کر چکے ہیں، پنجاب میں تو ان کا کوئی نام و نشانی نہیں ہے، سندھ میں ان کا کوئی نام و نشانی نہیں ہے، بلوچستان کے 2-3 اضلاع میں میرے خیال میں ان کی پارٹی ہوگی۔ تو دیکھیں نا پاکستان کے عوام انہیں مسترد کر چکے ہیں، اور بالخصوص میں خیبر پختونخوا کی بات کروں گا تو اگر عوام آپ کو ووٹ نہیں دیتے ہیں تو کیا آپ اس کا غصہ پاک فوج پہ نکالیں گے؟ کیا آپ ریاست پہ اس کا غصہ نکالیں گے؟ اور آپ اپنے آپ کو بہت بڑا جمہوریت کا پتہ نہیں ٹھیکیدار سمجھ رہے ہیں۔ تو جب انٹرم گورنمنٹ بن رہی تھی اور آپ اپنے بیٹے کے لیے سب سے اچھی وزارت جس میں سب سے زیادہ پیسے ہیں، آپ وہ وزارت اپنے بیٹے کے لیے منتخب کر رہے تھے، تو کیا آپ ایک کارکن کے لیے یہ منتخب نہیں کر سکتے تھے؟ آپ کیا کسی اپنے پارٹی کے ایک کارکن کو اٹھا کر وہ منسٹر وہ نہیں لگا سکتے تھے جو آپ نے اپنے بیٹے کو لگا دیا؟ اور پھر اس دوران جن کا اتنا وہ ٹینور تھا اس منسٹری کا، تو میرے خیال میں اس میں جتنی کرپشن ہوئی ہے تاریخ میں اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ 2-3 گاڑیاں ہیں جس کی قیمت کروڑوں روپے ہے، اور وہ اسلام آباد میں کڑی ہے مختلف بارگینز میں بیچنے کے لیے، جو کہ اپنی منسٹری کے دوران مولانا فضل الرحمان صاحب نے کے بیٹے نے رشوت کے طور پر لی ہے۔ اس قسم کے اور بھی بہت سے ان پہ کرپشن کے الزامات ہیں۔ دیکھیں مولانا صاحب کا ذریعہ انکم کیا ہے مجھے تو ابھی تک یہ پتا نہیں ہے، اور نہ قوم کو پتا ہے۔ تو ان کے پاس یہ اتنی جائیداد ہے، یہ اتنی دولت، یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ قوم یہ بھی سوال پوچھ رہی ہے، لیکن مولانا صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ دیکھیں وہ جو ہے نا، وہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ اپنے آپ کو بہت زیرک سیاستدان سمجھتے ہیں،
میں بھی پہلے ان کو سمجھتے تھا، لیکن جب ان کا یہ بیان سامنے آیا ہے اور پاک فوج کے خلاف اور ہمارے شہداء کے خلاف، تو اس کے بعد میں ان کو سیاستدان سمجھتا ہی نہیں ہوں۔ میری جو گڈ بکس ہے نا، اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا نام ختم ہو گیا ہے، اور یہ تاریخ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گی، نہ یہ قوم ان کو معاف کرے گی۔ وہ تو کہتے ہیں کہ مجھ سے میرا مینڈیٹ چوری ہوا ہے۔ مولانا صاحب 2029 کا الیکشن بھی قریب ہے، اور آپ جو حرکت کی ہے، تو اس کے بعد تو میرے خیال میں کوئی آپ کے نہیں ارباب صاحب، میرا تو آپ سے بنیادی سوال ہی یہ ہے، کون سا مینڈیٹ چوری ہوا ہے؟ مولانا صاحب کا کون سا ایسا مینڈیٹ تھا جو چوری ہوا ہے؟ پی ٹی آئی یہ بات مولانا صاحب کو تو عوام مسترد کر چکے ہیں، جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ ان کی تو کوئی مینڈیٹ ہے ہی نہیں، اس بیچارے کی حیثیت کیا ہے؟ تو میرے خیال میں وہ اپنے آپ کا پتہ نہیں، اپنے آپ کو یعنی سوشل میڈیا اور میڈیا میں ان کرنے کے لیے اس قسم کے بیانات دے رہے، تو اس کی بجائے اگر وہ ملکی مفاد میں کوئی بیان دیتے، اس کی بجائے اگر وہ یہ کہتے کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے وہ کوئی آل پارٹیز کانفرنس بلا رہے ہیں، تو لوگ بھی انہیں خوش آمدید کہتے، ہم بھی ان کے اس میں چلے جاتے، ان کے آل پارٹیز کانفرنس میں۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ مولانا صاحب نے ایک ایسی باتیں کی ہے کہ جس پر آج پاکستان کا بچہ بچہ غصہ ہے۔ میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں کہ ان کے جو فیور میں ہے، میں نے تو ایک سٹیٹمنٹ بھی نہیں دیکھا ہے، چاہے وہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، چاہے ہماری اتحادی ہو یا اپوزیشن ہماری ہو، وہ سب جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیان کو پر تنقید کر رہے ہیں اور ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ اور میرے خیال میں اب کے مولانا صاحب کے اس بیان کے بعد تو ان کی سیاست ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئی ہے۔ یہ بغیرتی ہے سر، یہ بغیرتی ہے، بطور سیاستدان یہ کہنا، یہ اس سے بڑی بغیرتی کیا ہوگی کہ تم بارڈر پہ کھڑے ہو، ہماری حفاظت کر رہے ہو، ہم تمہیں اس کی تنخواہ دیتے ہیں، اور یہ کبھی بھیجے نا، مولانا اسد کو بھیجے، گولی کھائے سینے کے اوپر، اور پھر یہ جو درد جو شہیدوں کی جو مائیں ہیں، ان کے جو والدین ہیں، ان کے جو اپنے ہیں، ان کو جو فیل ہوتا ہے درد، مولانا فضل الرحمان کا بھی وہ درد جو ہے وہ فیل کر کے دیکھے، پھر بتائے کہ یہ جو بیان ہے یہ واقعی غیر سیریس تھا، واقعی یہ ان کی دل آزاری نہیں ہوئی اس بیان سے، اور یہ واقعی بیان دینا چاہیے تھا یا نہیں دینا چاہیے تھا؟ سلمان بھائی، میں نے تو آپ کو بولا کہ مولانا صاحب اور ان کے بیٹے جتنی تنخواہ چاہے، پوری قوم اکٹھا کرے گی، ان کو اتنی ہی تنخواہ دے گی، چاہے وہ لاکھوں میں ہو یا کروڑوں میں ہو، لیکن وہ اور اپنے بچوں سمیت وہ بارڈر پر جا کر یہ ڈیوٹی سر انجام دے جو ہمارے پاک فوج کے جوان سر انجام دے رہے۔ تو اس سے بڑی اور میں ان کو کیا کہہ سکتا ہوں؟ اور دیکھیں، وہ ہمارے جوانوں کی، ان شہداء کی انہوں نے جو حرمتی کی ہے، تو ان کے جو ورثاء ہے ہمارے شہداء کے، ان کے دلوں پر کیا گزر رہی ہوگی جب مجھ میں میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے، تو ان بیچاروں پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ اور مولانا صاحب، آپ جو ہے نا، آپ کو اپنے گریبان میں دیکھنا چاہیے، پھر آپ باتیں کریں۔ کیوں میری زبان کھولتے ہیں کہ میں بتاؤں کہ 2002 میں آپ کو کون لایا تھا، آپ کو کنہوں نے مینڈیٹ دیا تھا؟ ذرا وہ یاد کر لے، اپنے گریبان میں جھانک لے۔ اور کشمیر کمیٹی کے نام پر، کشمیر کے نام پر آپ نے جو اربوں کروڑ روپے جمع کیے ہیں، اس کا بھی اب آپ سے حساب لیا جائے گا۔ آپ تو کوئی اور چیئرمین شپ جب آپ اسمبلی میں ہوتے تھے محترمہ بے نظیر بھٹو کی دور میں یا نواز شریف صاحب کے پہلے ادوار میں، تو آپ تو کشمیر کمیٹی کے علاوہ اور کوئی کسی کمیٹی کی چیئرمین شپ لینے کے تیار نہیں تھے، کیونکہ کشمیر کے نام پر آپ لاکھوں کروڑ روپے ہضم کر رہے تھے۔ تو دیکھیں، اب یہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے، آپ سیاسی یتیم ہو چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اپنی جگہ بنانے کے لیے آپ اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں، ملکی مفاد کے خلاف آپ کام کر رہے ہیں۔ ارباب صاحب، سمجھا یہ جاتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان ایسی حرکتیں کر کے سیاسی دھڑوں کو یا اسٹیبلشمنٹ کو بڑی آسانی سے بلیک میل کر لیتے ہیں، تو کیا اب ان کا اتنا سٹیک ہے کہ یہ بلیک میل کر پائیں گے ان چیزوں سے، ان ہتھ کنڈوں سے؟ دیکھیں سلمان بھائی، مولانا صاحب کی سیاست ختم ہو چکی ہے، نہ وہ کسی کو بلیک میل کر سکتے ہیں، نہ وہ بلیک میلنگ کر سکتے ہیں، نہ وہ اس پوزیشن میں ہے۔ دیکھیں نا، یہ باتیں تو وہ لوگ کریں گے جس کے پاس 70-80 ایم پی ایز ہوں گے یا 50-60 ایم این ایز ہوں گے۔ مولانا صاحب بیچارے کے صحت ہے کیا؟ وہ تو خود اپنے صوبے سے الیکشن ہار کر وہاں سے بلوچستان سے الیکشن جیت کر آئے ہیں، اور اگر میں حقیقت بیان کر دوں تو وہ الیکشن بھی اس پر جس نے جتوایا ہے، اب میں آپ کو کیا بتاؤں، وہ اپنے محسنوں کے خلاف، آج انہی محسنوں کے خلاف وہ باتیں کر رہے ہیں۔
जिन्होंने उसे असेंबली में बिठाया हुआ है, बलूचिस्तान से जितवाकर उन्हें बिठाया हुआ है। हकीकत तो ये है। तो ऐसे शख्स जो कि एहसान फरामोश भी है, मैं उनको एहसान फरामोशी का नाम दूंगा। देखिए, मैं कोई सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं, क्योंकि वो दीनी रहनुमा भी है। लेकिन देखिए, हमारा दिल खून के आंसू रो रहा है, क्योंकि उन्होंने जो बयान दिया है, अगर वो मेरे खिलाफ देते कोई बात नहीं थी, वो मेरे कायद नवाज शरीफ साहब के खिलाफ कहते, शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ कहते, हुकूमत के खिलाफ कहते, तो कोई बात नहीं थी। लेकिन उन्होंने पाक फौज को टारगेट किया है, हमारे शोहदा को जो है ना, उन्होंने उनकी बेहुरमती की है। तो इस पर कोई पाकिस्तानी, जो भी मुहिब वतन पाकिस्तानी हो, वो खामोश नहीं बैठ सकता है, और ना वो बैठ रहा है। क्योंकि मैंने तो पहले ही बताया कि पूरा पूरा सोशल मीडिया आप देखे, अवाम इसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, जो कि सिविल सोसाइटी उनके खिलाफ बातें कर रही है, सियासी वो यहाँ तक कि दीनी जुमातें भी मौलाना फजल रहमान साहब के बयान को बहुत जो है ना, शुक्रिया, वो condemn बहुत कर रही है। शुक्रिया आपके वक्त का। वाकई ऐसा है कि इस वक्त बहुत अफसोस हो रहा है ये बयानात सुन के। अल्लाह ताला ही जो है हमारे सियासतदानों को जो है वो हदायत दे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।